خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم بچوں کی صحت کے بارے میں، بچوں کے مسائل کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں تاکہ آپ اپنی فیملی کو اپنے مسائل کو آسانی سے حل کر سکیں، جو کہ مسائل بہت آسانی سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ کمپائلوبیکٹر بیکٹیریا کے بارے میں ہم بتانا چاہیں گے کہ کمپائلوبیکٹر بیکٹیریا کیا بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ کمپائلوبیکٹر بیکٹیریا جو ہے کنٹامنیٹڈ فوڈ اور واٹر سے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے، بچوں کے جسم میں داخل ہوتا ہے اور گیسٹرو-انٹسٹائنل یعنی کہ نظام ہاضمہ کے اوپر اثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے بچوں میں ڈائریا، دستوں کی شکایت، بخار اور کریمپس، پیٹ کے درد کی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مسائل اتنے آسان ہیں کہ اچھی ہینڈ واشنگ اور فوڈ سیفٹی کی وجہ سے، سیف فوڈ کھانے کے سے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ کمپائلوبیکٹر انفیکشن کو کمپائلوبیکٹریوسس بھی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ خود بخود بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے لیے اینٹی بائیوٹک بھی دینی پڑتی ہے۔ کمپائلوبیکٹر انفیکشن جو ہے وہ تقریباً 20 لاکھ لوگوں کو ہر سال جو ہے نا اثر انداز ہوتا ہے، یعنی کہ اچھی خاصی تعداد ہے جس سے بچے جو ہے اس سے انوالو ہوتے ہیں اور اس کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جو کہ ایک ڈیولپ کنٹری میں بھی اور دوسرے کنٹریز میں بھی ایک اچھا خاصا کاز ہے جو دستوں کی بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ اور تقریباً یہ جو بچے جو ہیں 1 سال سے کم عمر کے بچے اور تقریباً جو ٹین ایئرس کے بچے ہیں یا ینگ ایڈلٹس ہیں، ان میں زیادہ تر انفیکشن کاز کرتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ کمپائلوبیکٹر ہوتا کہاں پر ہے۔ کمپائلوبیکٹر جو ہے وہ انٹسٹائنس میں یعنی کہ آنتوں میں ملتا ہے، جو کہ انسانی جسم میں بھی ہو سکتا ہے اور وائلڈ اینیمل اور ڈومیسٹک اینیمل کے جسم کے آنتوں میں بھی موجود ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بیکٹیریا جو ہے ان کے فیسز میں پاس ہوتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے جو کنٹامنیٹڈ میٹ ہے یا کھانے کی اشیاء ہیں، ان سے یہ جراثیم جو ہے جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر ہمارے جیسے ممالک میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور سری لنکا وغیرہ میں، جہاں پر ہائیجینک کنڈیشن فوڈ کی بہت ہی ٹھیک نہیں ہے، تو ان میں یہ اگر را فوڈ یا ویجیٹیبلز یا فروٹ کھائے جاتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ بیکٹیریا جسم میں داخل ہو جائے۔ خاص طور پر جہاں پر دیہاتی علاقے ہیں، وہاں پر جو ہے نا وہ اسٹریمز یعنی کہ پانی کو بہتی ہوئی نہروں سے اور دریا سے حاصل کیا جاتا ہے، اسی میں جو ہے نا اینیملز جو ہیں، جانور جو ہے وہاں پر پانی پیتے ہیں، وہیں پر جو ہے نا وہ فضلہ وغیرہ پاس کرتے ہیں اور وہ سارا پانی جو ہے نا انفیکٹ ہو جاتا ہے، اور اسی سے جو ہے ویجیٹیشنس اور وہ ویجیٹیبلس وغیرہ گرو کرتے ہیں اور اسی میں اسے واش کرتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے کنٹامنیشن کے پروسیس ہیں، جس کی وجہ سے یہ جراثیم جو ہے ویجیٹیبلس اور مختلف طریقوں سے جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ بیکٹیریا جو ہے ایک انسان سے دوسرے انسان کو بھی ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے، اگر جو ہے جیسے انہائیجینک کنڈیشن ہے اور ایک آدمی جو ہے اور ایک فرد جو ہے اور ایک خاتون جو ہے وہ یہ بیکٹیریا ہاربر کر رہی ہیں اور باتھ روم جاتی ہیں، باتھ روم جانے کے بعد وہ صحیح ہائیجینک کنڈیشن نہیں اڈاپٹ کرتی ہیں، ہینڈ واشنگ نہیں کرتی ہیں اور بچوں کو ہینڈل کرتی ہیں، تو اس سے بھی بچوں میں ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو بچے جو ہیں گھریلو جانور وغیرہ پالتے ہیں اور ان سے کھیلتے ہیں، تو ان سے بھی جراثیم بچوں میں ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے۔ خاص طور پہ اس کا ہم نے جیسے بتایا آپ کو کہ یہ جراثیم جو ہے کمپائلوبیکٹر جو ہے نظام ہاضمہ پر اثر کرتا ہے، اور نظام ہاضمہ کے اندر جو اندرونی لائننگ ہے میوکس میمبرین اسمال انٹسٹائن کی اور لارج انٹسٹائن پہ کہ اس کے اوپر اثر انداز ہو کر اور خاص طور پہ دستوں کی بیماری پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے جو کمپائلوبیکٹر ہے جن بچوں کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے یعنی کہ ویک ہوتے ہیں، جن میں میل نیوٹریشن ہوتا ہے یا کوئی اور بیماری ہوتی ہے، تو ان میں اور زیادہ جلدی یعنی کہ یہ اثر انداز ہو کے ڈائریا کاز کرتا ہے۔ بعض دفعہ یہ جراثیم جو ہے آنتوں سے اندر داخل ہو کر
بلڈ اسٹریم میں بھی پہنچ جاتا ہے، جسے بیکٹیریمیا کہا جاتا ہے. اور کمپائلو بیکٹیریوسس کی ایک اور کنڈیشن ہے جسے گلین بیری سنڈروم کہا جاتا ہے، جو کہ ایک ریئر آٹو امیون ڈیزیز ہے، وہ بھی اس میں ہو سکتی ہے. مزید معلومات ہم آپ کو اس مضمون کے دوسرے حصے میں باہم پہنچائیں گے.